اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. یہ سورہ انعام کی 7 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. 132 سے لے کر 103 آیتیں کی 35 3 آیتیں پڑھی گئی. 132 سے 135 4 آیتیں. پچھلی آیتوں میں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان اور جنات سے خطاب، ان سے سوال کرنا، پھر انسان اور جنات کا اقرار کرنا کہ ہم واقعی قصوروار تھے، ہم نے کفر کیا، ہم نے پیغمبروں کی بات پر دھیان نہیں دیا. صاف صاف اقرار کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک ضابطہ اور اپنا ایک طریقہ کار، دنیا میں جو اس کی سنت ہے اس کا ذکر کیا کہ جب تک کسی بھی بستی، کسی بھی شہر والوں کو متنبہ نہیں کیا جاتا، انہیں خبردار نہیں کیا جاتا، پیغمبروں کے ذریعے انہیں اطلاع نہیں دی جاتی، اس وقت تک ان بستی والوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا. پہلے تنبیہ کی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہوتی ہے. نہیں مانتے پیغمبروں کی بات، پھر اللہ کی طرف سے سزا آتی. بھیجے بغیر، خبردار کیے بغیر، ایسے ہی غفلت کی حالت میں اللہ کسی کو ہلاک اور برباد نہیں کرتا. پہلے تنبیہ کرتا ہے. سمجھ رہے؟ جہاں کہیں بھی ہلاکت اور بربادی آتی ہے تو سوچنے کا، اللہ نے بہت سارا الارم بجایا تھا، ہم لوگ الارم دبا دبا کر کے سوئے نہیں اور کچھ نہیں. سمجھ رہے؟ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اب محشر کی بات ہو رہی ہے. فرمایا ہر ایک کے لیے مرتبہ ہے، درجہ ہے، مما عملوا، ان کے عمل کے مطابق. وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، نیکوں کے لیے بھی، بروں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، اچھوں کے لیے بھی، بروں کے لیے بھی، سب کے لیے فرمایا درجاتن، درجتن کی جمع درجہ، مرتبہ. مما عملوا، جو کچھ بھی وہ عمل کرتے اس کے مطابق. جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے. جو جس درجے کی نیکی کرتا ہے، اچھا، ایک دم اچھا، اور پھر زیادہ، ظاہر سی بات ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت بڑھنے والا ہے، بہت بڑھنے والا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے درجے؟ 100 درجے. ان میں سے ہر ایک درجہ ایک دوسرے سے جو دوری ہے، اس کی فاصلہ ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو درمیان میں فاصلہ ہے، ایسے ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ معلوم ہے آپ؟ اللہ، ہم کہاں سمجھ. یہ ستارے، سیارے سب زمین کے مقابلے میں کتنے کی بڑے بڑے، ہم زمین کو بہت بڑا سمجھتے ہیں.
تو کتنے کے فاصلے دوری پر ہونے کی وجہ سے ان کو چھوٹے 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 دکھتے ہیں، اور یہ ایک گیلیکسی ہے، سمجھ؟ اور اس کے اوپر اور بھی سارے گیلیکسی، ایک ایک گیلیکسی میں بلینوں کیا ہیں سیارے ہیں، اور ایسے کتنے کی گیلیکسیاں ہیں، اور اس کے اوپر ہے آسمان. کتنا بڑا فاصلہ. فرمائے ایک جنت کا درجہ دوسرے جنت کے درجے سے فاصلے میں ایسا ہوگا، اتنے بلندی پر ہوگا. تو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجہ مقرر کیا ہے. جس طرح نیکوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں درجہ رکھا ہے، مرتبہ رکھا ہے، بروں کے لیے بھی رکھا ہے جہنم میں. ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق درجہ ملے گا، مرتبہ ملے گا. نیکوں کو جنت میں اور بروں کو جہنم میں. اور جہنم میں بھی طبقات ہیں، الگ الگ طبقے ہیں. قرآن میں کتنے کی نام ہے جہنم کے، حاویہ بولو، لظا بولو. اور سب سے زیادہ نیچے، سب سے نیچے منافقین ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. تو جو جس درجے کا نیکی کرے گا، جس درجے کی برائی کرے گا، اس کو اسی کے حساب سے، عمل کے حساب سے ہی درجہ ملے گا. تو ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ جنت میں بلند درجہ ملے، زیادہ سے زیادہ عمل کرے، اچھا عمل کرے. اچھا، خالی زیادہ ہونے تو فائدہ نہیں. اچھا بولے تو سنت کے مطابق، اخلاص، للہیت کے ساتھ. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. آگے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کے اعمال سے. جو بھی عمل کر رہے ہیں دنیا میں، کسی کے عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. سب کو جانتا ہے، سب کے عمل سے واقف ہے. برائی کرنے والوں سے بھی واقف ہے، اچھائی کرنے والوں سے بھی واقف ہے. ایسا نہ سوچو کہ ہم برائی کر رہے ہیں، ویسٹ جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں، برائی کر رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ، پوچھنے والا ہے، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، تو سب کو دیکھ رہا ہے. اور نیکی کرنے والے بھی مایوس نہ ہو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا یہ نہیں، ثواب ملے گا کہ نہیں. نہ، اللہ تعالیٰ واقف ہے. اللہ کو معلوم ہو تو بس ہے، دنیا کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. دنیا والوں کو معلوم ہو تو کیا کریں گے؟ عجیب عجیب باتیں کریں گے. ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ اصل تو اللہ واقف ہونا ہے. اللہ سب سے واقف ہے. ایک آدمی سبحان اللہ بھی پڑھتا ہے نا، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ نساء میں فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا. جو بھی نیک عمل کرو گے نا، فرمایا اس کی ناقدری نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو ذرہ برابر ہے رائی کا دانہ، اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی نیکی اگر کرے گا نا، وہ بھی کل دیکھے گا، کل قیامت کے دن. واہ اللہ اکبر. چھوٹی نیکی برائی کرے گا جسے آدمی بہت نظر انداز کر کے کیا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھے گا. جسے ہلکا سمجھ کر کے کیا نا، اس کو بھی دیکھے گا. پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے. وما ربک، کبھی بھی مت سوچو کہ تمہارا رب بے خبر ہے. وما ربک بغافل عما یعملون. لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں، تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. اگر نیک کام کرنے والے کو اگر پتہ چلے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کتنا شوق اور ذوق سے کرے گا نا نیک عمل. نہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے میرا اللہ، کیا خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا. اور برائی کرنے والا سوچے کہ مجھے اللہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، شیشے کا ہمارا بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو برائی کرے گا. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. وما ربک بغافل عما یعملون. آگے فرمایا وربک الغنی. تیرا رب تو غنی ہے، بے نیاز ہے. اسے تیرے ایمان کی بھی ضرورت نہیں، تیرے عبادت کی بھی ضرورت نہیں کہ تو ایمان نہیں لایا تو رب العالمین کو کچھ نہ. تیرا رب بے نیاز ہے. الغنی، غنی کی ضرورت، بے نیاز، جو کسی کا بھی محتاج نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں. کہ تمہاری عبادت کرنے سے اس کی خدائی میں کچھ اضافہ ہو جائے، تمہارے ایمان لانے سے اس کے خدائی میں اضافہ ہو جائے، یا تم کفر کرو گے تو اس کے خدائی میں کچھ کمی آ جائے. یاد رکھو تمہارا پروردگار الغنی ہے، بے نیاز ہے. اسے تمہارے ایمان کی، عبادت کی، نیکی کی ضرورت نہیں ہے.
وہ جب جگہ جگہ نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے نیکی سے اس کی خدائی چل رہی ہے. وہ بے نیاز ہے, وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. لیکن ہے ذو الرحمہ, رحمت والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اس نے بڑی مہربانی کی کہ انسانوں کی یاد دہانی کے لیے, ان کو صحیح رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا, آسمانی کتابوں کو بھیجا, جس کے ذریعے سے وہ تنبیہ کرا حق کیا, باطل کیا, جنت کا راستہ کیا, جہنم کا راستہ کیا, کس سے آدمی کا انجام اچھا ہوتا ہے, کس سے آدمی کا انجام برا ہوتا ہے. وہ بڑا رحم کرنے والا ہے, جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہے, پیغمبروں کو بھیجا ہے. ورنہ پیغمبروں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, اس کی مہربانی نہیں ہے. وہ پیغمبر آ کر کے کیا کرتے رہے, انسانوں کو الرٹ کرتے رہے, خبردار کرتے رہے, جگاتے رہے غفلت سے کہ غفلت اچھی چیز نہیں ہے. اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے, کھانے پینے جانوروں کی طرح چرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. بہت بڑا مقصد ہے زندگی کا. وہ بڑا مہربان ہے جس نے پیغمبروں کو بھیج کر کے ہمیں زندگی کا مقصد سمجھایا. کیا خیال, وربک الغنی, وہ غنی بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے. فرمایا ان یشاء یذہبکم, اگر وہ چاہے تو تمہیں رخصت کر دے, تم کو ختم کر دے. کیا مشکل ہے اس کے لیے, کیا مشکل ہے؟ تم جو ابھی ہو نا, تم کو رہتے رہتے نیست و نابود کر دے. ارے دنیا میں ایسے تماشے دیکھتے رہتے ہیں. ابھی دیکھا نہیں حال میں پڑوسی ملک میں کیا ہوا, ایک سیلاب آیا, ایک سیلاب نے کیا کر دیا. ابھی پر اس سے پہلے اتراکھنڈ میں ایک سیلاب آیا, خالی ایک جھٹکا, بادل پھٹ گیا, بستی تباہ برباد. کبھی بستیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس کے کن بولنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کا ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. وہ چاہے آبادی کی ہو یا بربادی کی ہو, کچھ بھی ہو, اس کا ارادہ جب ہو جاتا ہے چیز وجود میں آ جاتی ہے. ان یشاء یذہبکم, اگر وہ چاہے, ارے شاء یشیء انشاءاللہ سب بولتے ہیں اسی سے. ان یشاء, اگر وہ چاہے, یذہبکم, تمہیں لے کے جائے. اذہبا یذہبو کے معنی لے کے جانا, مطلب لے کے جانے کا مطلب تم کو ختم کرنا, نابود کرنا, نیست کرنا, رخصت کرنا, چھٹی کرنا, اٹھا دینا. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ, اور تمہارے بعد دوسروں کو کیا کر دے, تمہاری جگہ لے کے آئے. تم کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آئے. وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. ما یشاء, جو چاہے, جس کو چاہتا ہے تمہاری جگہ تمہارے بعد لے کے آ سکتا ہے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین, جیسا کہ تم پہلی قوم کے کیا ہو, ذریت ہو, نسل سے ہو. جیسے تم آج ہو, تمہارے باپ داداؤں کی نسل سے تم ہو. ایک زمانہ تھا تم نہیں تھے, تمہارے باپ دادا تھے. آج تمہارے باپ دادا نہیں ہے, تم ہو. تو جو اللہ تمہارے ماں باپ کو ختم کر دیا, تم کو ابھی رکھا, تم کو ختم کر کے تمہارے بعد میں دوسروں کو بھی لے کے آ سکتا ہے. یہ صبح شام کا تماشا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ایمان نہ لا کر کے, کفر کر کے, نبی کے ساتھ گستاخی کر کے ہم بہت بڑا کارنامہ. یاد رکھنا, اگر اللہ چاہے تو تم کو کیا کر دے, ختم کر دے. کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ جیسے آج تم ہو نا, ایک زمانے میں تمہارا باپ دادا تھے اس دنیا میں, اس دھرتی پہ. اللہ, یہ ہم سوچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تو کہا آج کے بعد 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا, ایک دوسری قوم دنیا میں رہے گی. 100 سال کو قرن بولتے ہیں. ایک قرن گیا, دوسرا قرن آیا, ایک دوسرا قرن, تیسرا قرن, ختم ہو. سمجھ رہے؟ اسی طرح کا سلسلہ چل رہا ہے. لوگ ہیں کہ سمجھ رہے, ہاں ہمیں یہاں کہیں بھی جانے والے نہیں. دیکھ رہے صبح شام, ہم سے زیادہ طاقتور, ہم سے زیادہ صحت مند, ہم سے زیادہ پیسے والا, ہم سے زیادہ نیکوکار دنیا میں نہیں رہا. تو کیا رہے گا؟ تو بھی تو جائے گا, ہر ایک کو ختم ہونا ہے. کیا بولتے ہیں؟ پھر غفلت کیسی چیز ہے؟ غفلت اچھی چیز نہیں. آدمی کو باخبر ہونا چاہیے. کیوں اللہ نے ایسے کیڑے مکوڑوں کی طرح جینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کس لیے پیدا کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. ساری مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق انسان ہے, سب سے انسانی فائدہ اٹھاتا ہے. انسان سے کس کو بھی فائدہ نہیں ہے. پھر انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت.
اپنی آخرت بنانا بس. لیکن آدمی افسوس ہے غفلت میں رہتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یاد رکھنا یہ تو تیرا رب غنی ہے, محتاج نہیں کسی کا, اور رحمت کرنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. وہ پیغمبروں کو بھیج کے خبردار کرتا ہے, جگاتا ہے غفلت سے. اگر وہ چاہے نا تم کو ختم کر دے, اور وَيَسْتَخْلِفْ استخلف یستخلف استخلافاً کے معنی اس کے کیا بولتے ہیں, اس کی جگہ کسی کو رکھنا. من بعدکم تمہارے بعد اللہ تعالیٰ ما یشاء جس کو چاہے کیا کر دے, تمہاری جگہ رکھ دے. ارے خلیفہ بولتے ہیں نا جی, خلیفہ اسی سے استخلاف. خلیفہ بولے تو نائب, ہر ایک کا ایک نائب و اسسٹنٹ, ایک گیا تو اس کی جگہ دوسرا. تم گئے, تمہارے بعد میں ایک اور قوم کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لے کے آئے. جیسے تم کو لے کے آیا تمہارے باپ دادا کے بعد میں, تم کو ختم کر دے دوسروں کے لے کے آئے. من ذریتی, ذریت کے معنی نسل, قومین آخرین, آخرین پہلے والے, پہلے والوں کی تم نسل ہو. فرمایا یاد رکھنا انما توعدون لآت, بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, وعدہ یعید سے توعدون, تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے, لآت وہ آ کر کے رہے گا. یعنی قیامت کا وعدہ جو کیا جاتا ہے نا, قیامت آئے گی, جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا, میدان محشر قائم ہوگا, پل صراط, اعمال نامہ دیا جانا وغیرہ. فرمایا انما توعدون جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, لآت آ کے رہے گا. آتا جاتی کے معنی, عطا جاتی کے معنی آنا, لآتن وہ آنے والی ہے قیامت, اس کے بارے میں شک مت کرو. فرمایا وما انتم بمعجزین, تم عاجز نہیں کر سکتے, تم عاجز نہیں کر, وما انتم تم نہیں, بمعجزین عاجز کرنے والے. عاجز کا مطلب کمزور کرنا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کرنا چاہ رہے اور تم سب مل کر کے نہیں قیامت آنے نہیں دیں گے, کہا بھی ہونے دو, قیامت آنے نہیں دے گا. یاد رکھنا تم لوگ عاجز نہیں کر سکتے رب العالمین کو. ہاں وہ جنت کا کسی کو فیصلہ سنا ہے, کسی کو جہنم کا فیصلہ سنا, تم لوگ کیا نہیں کر سکتے, اس اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تم یہ نہیں کر سکتے, نہیں ہم کو زندہ نہیں کر سکتے, ہم مر گئے, مٹی ہو گئے, ختم ہو گئے, ہم کو کون ہوتا ہے دیکھیں گے زندہ کرنے والا. وما انتم بمعجزین, تم کیا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, کمزور نہیں کر سکتے. وہ بڑی قدرت کا مالک ہے. جس طرح تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا, اتنا بڑا بنایا, وہ تمہیں ختم کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اس کے بارے میں شک مت کر. وما انتم بمعجزین, تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, ہرا نہیں سکتے, ناکام نہیں کر سکتے. جو اللہ چاہتا ہے نا وہ ہو کر کے رہتا ہے. اور یہ قیامت کا علم کسی کو اللہ نے نہیں دیا, کسی کو نہیں دیا. جبریل کو بھی معلوم نہیں, میکائیل کو بھی نہ, اسرافیل کو بھی معلوم نہیں, جو سور پکڑ کے بیٹھے کھڑے ہیں سب, ان کو بھی معلوم نہیں, ان کو بھی معلوم. نبیوں کو معلوم, سب سے بڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی نہیں معلوم. اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. جیسے ہر ایک کی موت کا علم کسی کو نہیں معلوم نا, بالکل اسی طرح ساری کائنات کی موت, قیامت ہے, اس کا بھی علم کسی کو نہیں. اور لیکن آ کر کے رہے گی, اور قیامت آ کر کے رہے گی, میدان محشر قائم ہو کر کے رہے گا. تم عاجز نہیں کر سکتے. رب العالمین اتنا کھول کھول کر کے سمجھا رہا ہے قرآن. نبی یہ باتیں بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے, لیکن پھر بھی لوگ خبردار نہیں ہوتے, اسی غفلت میں ہی رہتے. تو اس ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ نے آگے کی آیت فرمایا, قل پیغمبر آپ کہیے, یا قوم اعملوا علی مکانتکم, یا قومی اے میری قوم, اعملوا عمل کرتے رہو, علی مکانتکم اپنے جگہ پر. تم جس کو صحیح سمجھ رہے نا کرو, جو تمہیں اچھا لگتا ہے کرو. انی عامل, میں بھی عمل کر رہا ہوں, میں بھی عمل کر رہا ہوں, لیکن میرا عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. اللہ نے جو سمجھایا مجھے سیدھا راستہ اس کے مطابق ہے. تم بھی عمل کر رہے, اپنی جگہ کرتے رہو. تم میری بات نہیں مان رہے, تم اپنی منمانی کر رہے, اپنی من مرضی کر رہے, جو چاہے کر رہے, کرتے رہو, کرتے رہو. میں بھی کروں گا عمل, تم بھی کرتے رہو, لیکن فسوف تعلمون, عنقریب تم کو پتا چلے گا, عنقریب تم کو پتا چلے گا, من تکون لہ عاقبت الدار, کس کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہونے والا ہے. عاقبت کے معنی انجام, الدار دار آخرہ, آخرت کا گھر کس کا, آخرت کے گھر کا انجام کس کا, کس کے لیے ہوگا, مطلب انجام کس کا اچھا ہونے والا ہوگا.
انجام کس کا برا ہونے والا ہوگا وہ عنقریب تم کو پتہ چلے گا. اب تم بولتے سمجھتے نہیں. اب لاسٹ میں کیا کہا جاتا ہے؟ ارے ہمیں بھی نہیں, کتنا بار سمجھاتے سمجھتے کسی, اس کے بعد کیا ہونا تو کر بول کے ہمیں بھی چھوڑتے نہیں کبھی اپنے بچوں کو. اللہ کے نبی صاحب اتنا سمجھاتے تھے, جب سمجھ نہیں رہے تو پھر ایسے ٹائم پہ یہ آیت ہے, یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے پاس, ہمارا دین. یہ کب ہے؟ شروع میں نہیں, ایک دم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ رے باپ ایک آدمی کے پاس کتنی مرتبہ گئے, کتنا مرتبہ سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے باوجود بھی آدمی ضد میں رہتا ہے, اڑا رہتا ہے, تو پھر آخر میں یہ سمجھ رہے, ہم کچھ بھی نہیں کر کے شروع میں بول رہے, ایسا نہیں, سب کرنے کے بعد میں لاسٹ میں انی عامل, میں بھی عمل کر رہا ہوں, تم بھی عمل کر رہے اپنی اپنی جگہ, لیکن عنقریب تم کو پتا چلے گا کہ دنیا اصل نہیں ہے, اصل تو آخرت ہے. عنقریب پتا چلے گا. اب نہیں پتا چل رہا ہے نا, کتنا سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا چھوٹی سی, اس کے بعد آخرت ہے, قیامت برپا ہونے والی ہے, جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا, کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن فسوف تعلمون, عنقریب تم کو پتا چلے گا. نبی نے جو کچھ بھی کہا, قرآن نے جو کچھ بھی کہا, اللہ نے جو کچھ بھی کہا, وہ تو صحیح بات تھی, لیکن اس ٹائم پہ معلوم ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا, خالی آدمی افسوس کر کے ہی رہ جائے گا بس. تو قل, پیغمبر آپ کہیے, یا قوم اعملوا, اے میرے قوم, اعملوا, عمل کرتے رہو, علی مکانتکم, اپنے اپنی جگہوں پر, اپنی اپنی جگہوں کا پر مطلب جو تم کو سمجھ میں آ رہا ہے کرو, ہم سمجھا رہے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ من مانی کر رہے کرو. انی عامل, میں بھی عمل کر رہا ہوں, لیکن میرا عمل تمہارے عمل میں بہت فرق ہے, میں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں. انی عام, لیکن فسوف تعلمون, ان قریب تم کو پتا چلے گا, من تکون له عاقبۃ الدار, کہ کس کے لیے آخرت کا انجام, مطلب کس کے حق میں آخرت کا انجام اچھا ہونے والا ہے, کس کا انجام اچھا ہونے والا ہے. لیکن ایک اصولی بات یاد رکھنا, اتنا کہہ کر کے لاسٹ میں ایک اصولی بات کہی جا رہی, کیا؟ انہ لا یفلح الظالمون, انہ لا یفلح الظالمون, کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتے. بس اتنی بات سن, ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, ظالم کبھی کامیاب. اور سب سے بڑا ظلم کفر ہے, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. قرآن کہتا ہے والکافرون هم الظالمون, کافر لوگ بڑے ظالم ہیں, کہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور کسی پر نہیں, اپنے اوپر انکار کر کے نبی کا, قرآن کا, اللہ کی باتوں کا اپنے اوپر ظلم کر رہے, اپنا بیڑا غرق کر رہے, اپنے پیر پہ کلاڑی مار, نہیں سمجھ. اسی طرح فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے. تو جو شرک کرتے وہ ظالم ہے, جو کفر کرتے وہ ظالم ہے, جو بدعت خرافات کرتے وہ ظالم ہے, جو گناہ کرتے وہ ظالم ہے. کیٹیگری ہے, لیکن ظلم ظلمی ہے, ظلم ظلمی ہے. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا وہ ظالم ہے. بس جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھ کے سو رہا ہے ظالم ہے. کس کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ اپنے اوپر. سب سے بڑا ظالم تو وہی ہے نا, اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو فرمایا کبھی ظالم کیا نہیں ہوتے, کامیاب نہیں ہوتے. حضرت یوسف علیہ السلام, سورہ یوسف میں نا زلیخا ڈورے ڈال رہی ہے, انہیں پھسلا رہی ہے, اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی, نہ جانے کیسے کیسے نخرے اس نے اپنائے. اس نے بلایا بھی, آؤ آؤ خواہش پوری کریں گے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. قال معاذ انہ ربی احسن مثوائی, وہ میرا بڑا محسن ہے, اس نے مجھے ٹھکانہ دیا, میرا رب ہے, مجھے اس نے ٹھکانہ دیا. انہ لا یفلح الظالمون. آگے یہی کہا انہوں نے یہی کہا کہ زنا کرنا ظلم ہے, زنا کرنا ظلم ہے. وہ بھی کس کی عزت, کس کی انہیں منگیتر نے کسی کی بیوی, اور اس کے اوپر میں بری نیت سے ہاتھ بڑھاؤں, یہ ظلم ہے. فرمایا انہ لا یفلح الظالمون, ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے, اور میں یہ راستہ نہیں اپنانا چاہتا, کیونکہ مجھے کامیابی چاہیے. کامیابی کے لیے تقویٰ طہارت ضروری ہے. اگر آدمی ظلم کرے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کافروں, اے ظالموں, تم لوگ آج ظلم کر رہے ہو, اپنے اوپر کر رہے ہو تم, کیونکہ کفر کا انجام خود ان کے ساتھ برا ہونے والا ہے. ایک آدمی گناہ کر کے دوسرے اوپر کیا ظلم, اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, کیونکہ گناہ کر کے وہ خود ہی کیا ہو رہا ہے, تباہی کی طرف جا رہا ہے.
یہ ایک بات تو یاد رکھو، فرمایا انہو لا یفلح الظالم، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. آگے ایک دوسرا ایک مضمون شروع ہوتا ہے مشرکین کے بارے میں، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگا، ہفتے کے دن اللہ نے چاہا تو. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین آمین.